کہ جگہ بدل گئی ہے، کدھر ہم موجود ہیں. تو ہم اس وقت جہلم آئے ہوئے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قوت ہے جو ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لائی الحمد ہے. للہ. اور ہم علی بھائی کو کم و بیش 5 سال سے میں سن رہا ہوں آپ کے ماشاء یوٹیوب پہ جو لیکچرز آتے ہیں، اور اس سے بہت کچھ سر سیکھنے کو ملا ہے. سر ایک تو آپ کا اخلاق بڑا پسند ہے، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز بڑا پسند ہے، آپ کھری بات کرتے ہیں، آپ سائنس کے بارے میں بھی بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑی ریفریشنگ چیز ہمیں ملتی ہے کہ کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو سائنس کا بھی علم ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کا تو سر بہت تھینک یو کرنا چاہوں گا، شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا. جزاکم اللہ خیرہ. اور سر پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نے مولانا، مفتی، ایسا کوئی نام نہیں اپنے شروع میں جوڑا، آپ نے انجینئر سے شروع کیا. تو یہ کیسے اور کیوں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جی، مولانا یا مفتی تو تب میں لگاتا جب میں آفیشلی یہ لگانے کا حقدار ہوتا. پاکستان کے اندر جو لوگ ٹریڈیشنل طریقے سے درس نظامی کے ذریعے دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا مدرسے کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو وہ پراپرلی اس لفظ کو یوز کرتے ہیں. جس طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا شخص اپنے ساتھ انجینئر نہیں لکھ سکتا، اور یو ای ٹی سے پڑھا ہوا شخص اپنے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا، الا یہ کہ وہ پی ایچ ڈی کر لے. تو ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ انجینئر لکھے گا. تو یہ ایک وجہ تھی انجینئر ساتھ لکھنے کی، اور قطعاً اس کا مقصد کوئی روب ڈالنا نہیں تھا کہ اپنی ڈگری کا کوئی کسی کے اوپر روب ڈالنا ہے. بلکہ ڈاکٹرز تو عموماً اپنے ساتھ فرسٹ ایئر میں ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انجینئرز کے اندر اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے. تو میں شروع سے سمجھتا تھا کہ ہمیں انجینئر اپنے نام کے ساتھ انجینئرز کو بھی لکھنا چاہیے، اس وجہ سے یہ نام لکھا. اور تو خاص ریزن نہیں تھی، کوئی روب ڈالنا مقصد نہیں تھا. اور انجینئرنگ کی دعوت بھی نہیں دینا تھا کہ لوگ اور انجینئر بنے آپ کو دیکھ کے، کیونکہ آخرکار آپ نہیں، انجینئر انجینئرنگ کی دعوت تو میں ضرور دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اپلائیڈ سائنسز جو ہے نا، یعنی انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے، یہ مسلمان کو تو ضرور اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہیے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے الحمدللہ، اور انجینئرنگ کرنے کے بعد میں اپنے خدا کے زیادہ قریب ہوا ہوں. دنیا میں چیزوں کو آبزرو کرنا سائنس کی نظر سے، یہ انجینئرنگ کا کمال ہے. پھر یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرنا، اس کا جو ماحول ہے وہ انسان کو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پر مجبور کرتا ہے. آپ کسی ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں میں نہیں ہوتے، اور نہ خاص ایک کمیونٹی کے لوگوں میں ہوتے ہیں. امیر لوگ بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، غریب بھی، ہر خاندان سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے مکاتب فکر کو سننے کا، دیکھنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کا ذہن کافی کھل جاتا ہے. اور یہی وہ کمی ہے جو ہم مدرسوں میں محسوس کرتے ہیں. مدرسے کے لوگ تو ایک خاص قسم کی سوچ بنا کے ایک فرقے کی، اور وہ بھی ایک خاص ماحول کے اندر لوگوں کو نکال رہے ہیں. اس کے اگینسٹ یونیورسٹیز میں آ کے انسان کا ذہن کھل جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے نوٹس بنایا کرتا تھا، آج تک میرے نوٹس چل رہے ہیں. الا یہ کہ کچھ چیزوں میں کوئی اگر ایڈوانس چیز آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے میرے اندر یہ کمپیٹنسی آ گئی کہ میں چیزوں کو انالیٹیکلی دیکھ سکتا ہوں. دین کی چیزوں کو بھی اس طریقے سے دیکھ کے اس کے باقاعدہ نوٹس بناتا ہوں، کس ترتیب سے ایک عام آدمی کے دماغ میں بات اتارنی ہے. یہ ساری کمپیٹنسی جو ہے نا، یہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں نے حاصل کی ہے. پھر ریورس انجینئرنگ بھی کی ہے، جسے آپ ریسرچ کہہ لیں. اور یعنی مکاتب فکر کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کا روٹ کاز انالیسس اور پھر حق بات تک پہنچنا، یہ ساری کمپیٹنسی اس دنیاوی تعلیم کی وجہ سے ہوئی. دین کی تعلیم تو ہم بچپن سے، مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، میٹرک سے لے کے یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. 2000 جون کے اندر میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی. تو اب یہ آج 29 مئی 2022 ہے، تو آپ دیکھ لیں کتنے سال، 21 سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. ان 21 سالوں میں کتابیں پڑھی بھی ہیں، اس سے پہلے بھی میٹرک لیول سے لے کے یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک پڑھتا رہا ہوں، اور ابھی بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ تو لرننگ پروسیس تو انسان کا جاری رہتا ہے. علی بھائی، یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو سائنس کے دریافت کیے گئے قوانین کے ذریعے خدا کا نظام نظر آتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی نظام نہیں نظر آتا، ان کو ایک ایسی دنیا جو بس بے وجہ بے مقصد جاری نظر آتی ہے، وہ کائنات میں کہکشاؤں میں دیکھ کے. جس طرح مغرب میں آپ دیکھیں نیل ڈی گریس ٹائسن ہیں، وہ کاسمولوجی کے بڑے پروگرامز بناتے ہیں ڈسکوری پہ، اور ہمیشہ ان کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کا نظام یہ رواں ہو.
تو آپ یہ ایسا کیوں ہے کہ ابھی جس طرح نیل ڈی گریس ٹائسن تو کاسمولوجی پڑھاتے ہیں، لیکن کوانٹم مکینکس کا عبدالسلام کو جو سیمیٹری کا آئیڈیا آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کی آیات اور قرآن کو پڑھنے سے آیا تھا، جبکہ ایک اسی وقت ایک ہی پیرلل میں ایک اور سائنٹسٹ جن کو بالکل بھی کوئی خدا کا تصور نہیں تھا، ان کو بھی یہی آئیڈیا آیا تھا. تو یہ اس طرح کا تصادم ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے سائنس کے اندر کہ وہ دین کے خلاف ہیں یا ان کو دین اور خدا مل رہا ہے بھی؟ سائنس کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان اس کو لے کے چلیں گے یا ہندو یا کرسچنز یا عیسائی یہودی لے کے چلیں گے. سب نے اپنے اپنے لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا ہے سائنس کو. اس وقت اس ماڈرن ایج کے اندر ہمیں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کرسچنز کی نظر آتی ہے یا ایتھیسٹ کی نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ مونوپلی بنا کے ایک کلٹ بن چکے ہیں. ایتھیزم بھی تو اس وقت ایک مذہب ہی بن چکا ہے نا. میں نے تو دیکھا ہے جتنا بد اخلاق میں نے ان لوگوں کو پایا ہے، ان کے مقابلے پہ اگر کوئی ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے. ایک لیول کی ان کی گمراہی ہے. جیسے یہ اپنا وہ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں نا دلائل میں، تو پھر یہ اپنے اخلاقی رویے جس کا یہ ہمیں درس دیتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ خدا تک پہنچ جائیں گے، جب تک کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر نہ دیکھیں. میں نے تو دیکھا ہے کئی لوگ ایک فیلڈ کے اندر بڑے ایپیکس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن دوسری فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے اصول اور مبادی ڈفرینٹ رکھے ہوتے ہیں. میں غامدی صاحب کا حوالہ دوں گا. وہ اپنے پنجاب یونیورسٹی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فائنانس کی فیلڈ میں یا اکنامکس کی فیلڈ میں کوئی لیکچر دیا تو کہتے ہیں کہ کمال کر دیا. لیکن جب بعد میں نے دین کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی، حالانکہ ان کا حلیہ وہی تھا مذہبی، تو لگا کہ آسمان سے زمین پہ آ گئے. دین کے معاملے میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ ان پڑھ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. وہاں انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا. سائنس کی فیلڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے اوپر 40 سال لگا دیے، 25 سال لگا دیے کروکوڈائل کے اوپر، لیکن اس طرف نہیں سوچا کہ کس نے یہ کوالٹی اس کو دی ہیں. وہ کوالٹیز جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹنسی ہے، وہ اس کو یوز کر رہا ہے. جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں، موبائل کے ہم یوزر ہیں، ہمیں تو نہیں پتا اس کے اندر کیا سسٹم ہے. چلے مجھے یا آپ کو پتا ہوگا سائنس کی وجہ سے، عام بندے کو تو نہیں پتا، لیکن وہ یوز کر رہا ہے. اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹنسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا. تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا، اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا، تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوگا جب ان کا اپنے بارے میں نالج اتنا لمیٹڈ ہے. تو یہ بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے نا کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے، ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. وہ اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں. اور سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے کہ ہم نے ڈیپ ڈگ اس حوالے سے نہیں کرنا، ہم نے قانون قدرت پہ آ کے رک جانا ہے کہ زلزلہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ ڈسٹرب ہونی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے. جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے. گریویٹیشنل فورس ہے، پوری دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ فورس ہے نا، یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہم بس ادھر تک. تو سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد میٹا فزکس کو یہ ڈیل نہیں کرتی. تو یہ ان کی عاجزی ہے، میں سمجھتا ہوں. سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے، کورولریز بنا کے عجیب و غریب رزلٹ نکالتے تھے، اس سے تو جان چھوٹی. کم از کم کوئی چیزیں ہم میتھمیٹیکلی پروف کر سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ اس طرف جاتے نہیں. جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں، ہم 2-4 کاؤنٹر کوسچن ان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ آسمان سے زمین پہ گر پڑیں گے کہ یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز ہائی لائٹ نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا، یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے، کوئی خاص لیول سے آگے سوچتا نہیں ہے، بس وہ صرف یوزر ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کے یوزر ہیں نا، اس طرح یہ جو نیشنل جغرافک یا ڈسکوری یا اینیمل پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار کروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں گرپ کرتا ہے، ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے، لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دینا تو وہ اپنے کھول نہیں سکتا.
یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں, کھولنے میں نہیں رکھتے؟ یہ کس نے اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود بھی نہیں پتا. آپ حیران ہوں گے, ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات, ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر, کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں, اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے, اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد, اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں, اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی, نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں, اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے, اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو, وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے, اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے, وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم, اس کے پکنے کا ٹائم, اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں, ذائقے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں, وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا, آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان بھی. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. سائنس نے, دیکھیں ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا, کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں, تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی, میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں, یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے, کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز ہے. تو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے, آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں, دین کا تصور بھی ہے, سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں, اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم, جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے, تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا, کہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ ایک زمانہ تھا؟ یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے, جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا, بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر گئے, جس طرح سر سید احمد خان. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب ہے, حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈیفرنٹ ہے. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں, ایکوائرڈ نالج, سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے, لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے, الیکٹرانکس کا نظام, وہ الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے, الجبرا. آپ اندازہ لگائیں, ساری بنیادیں وہیں سے تھیں. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے, اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں, انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا, اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع کر دیا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے, معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں ہے. کمی کی کون سی بات ہے, ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا. کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے.
اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں، آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں، وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی، تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی، اور سائنس پھلے پھولے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقہ، آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں، وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے تو فلاں جگہ یہ بات پڑھی ہے. وہ اس طرف، یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا، ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے، ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے، پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا، پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے، اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے. شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا. جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا، پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے ہے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے، لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کرنی ہے وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو، بدنیتی کے ساتھ نہیں، لیکن اوورآل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیداد کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں حدیث کی مکمل پڑھائیں گے، نہیں، سلیکٹیو، ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے 2 مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے، کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلش میں اور دوسرا کہ بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنس لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے ہی بیان کریں گے، لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں، بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا، کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا، کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا، کسی فرشتے کو. حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل واضح ہے. سر اس میں یہ زبان کا مسئلہ نہیں آتا کہ ایک زبان جو آج سے 1400 سال پہلے استعمال کی جاتی تھی، ہمیں لنگوسٹکس میں پڑھاتے تھے کہ زبان جو ہے وہ بھی ایوالو کرتی ہے، کس لفظ کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ حرف اور اس کے معنی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ آربیٹری ہے، کہ ایک درخت ساؤنڈ میں درخت کا مطلب وہ نہیں ہے وہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جب تک آپ کہتے نہیں ہیں یہ درخت ہے، پھر آپ کے دماغ میں وہ کنیکشن اس حرف کا اس معنی سے بن جاتا ہے. تو اب ایک کلچر جو 1400 سال پہلے تھا اس کی زبان محفوظ کس طرح رکھی گئی تاکہ آج اس کی انٹرپریٹیشن وہی ہو جو 1400 سال پہلے سمجھی جاتی تھی؟ میرے خیال ہے اس وقت جو اسلام کے زندہ معجزات ہیں نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے. قرآن کو ہم معجزہ مانتے ہیں نا، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. قرآن وہ کتاب ہے جس نے عربی کو فریز کر دیا ہے، ایٹ لیسٹ جو ان کی اپنی لینگویج تھی اس کو. باقی ظاہر ہے ماڈرن چیزیں، اگر آپ موبائل آیا ہے مارکیٹ میں تو اس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ رکھا جائے گا، ظاہر ہے ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے نا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن جب نازل ہوا ہے اس وقت جو الفاظ استعمال ہو رہے تھے ان کی آبزرویشن میں، جن چیزوں کے لیے، پہاڑ کے لیے اگر جبل ان کا لفظ ہے تو اب کوئی چینج ہو گیا ہوا ہے، نہیں. اسی طریقے سے تلوار کے لیے کوئی لفظ ہے، اسی طریقے سے زبان کے لیے کوئی لفظ ہے تو وہ اب چینج ہو گیا ہے، نہیں. عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن نے. ظاہر ہے پوری دنیا میں اسلام پھر چلا گیا، پھر اللہ کی طرف سے یہ معجزانہ چیز ہوئی. لہٰذا عربی جو ہے وہ فریز ہوئی ہوئی ہے ایز فار ایز قرآنک عربک از کنسرنڈ. سو وہ اس زمانے کی لغت کے ذریعے فریز ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ اس زمانے کی ڈکشنری کے اندر کچھ اب آج کل کے سعودی عربیہ میں جو عربی بولی جاتی ہوگی وہ یقیناً مختلف ہوگی قرآن کی عربی سے.
نہیں مختلف نہیں ہے، یہ یہاں کی مت ہے، علماء نے مشہور کی ہوئی ہے تاکہ کہیں لوگ عربی سیکھ نہ لیں. جو لوگ وہاں رہ کے آئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ کون سی چیز مختلف ہے، قرآن میں کون سا لفظ ایسا استعمال ہو رہا ہے جو ان کی عربی میں یوز نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی عمر سیریز فلم بنی ہے آج سے 10 سال پہلے، قطر والوں نے بنائی ہے نا، پیور عربک. آپ کو لگے گا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ساری ڈکشنری وہی یوز ہو رہی ہے، ان کا سٹائل بھی بولنے کا وہی ہے. یہ تو نہیں کہ 1400 سال پرانے کوئی انہوں نے ڈی این اے کے ذریعے بندے پروڈیوس کر کے لے آئے ہیں، یہ آج کے لوگ ہی ہیں نا. اسی طریقے سے قرآن کی عربی بالکل فریز ہے. اور جو آپ نے ڈکشنری کی بات کی، ڈکشنری جو ہے نا یہ لینگویج کے بعد آتی ہے. ڈکشنری بنائی جاتی ہے لینگویج کو سمجھنے کے لیے. جو لوگ اہل زبان ہوتے ہیں انہیں ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اردو جو ہے ڈکشنری سے تو نہیں سیکھی ہے، پنجابی ڈکشنری سے سیکھی ہے. پنجابی تو ہم لکھ بھی نہیں سکتے لیکن بولتے اتنی اچھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اہل زبان اتھارٹی ہیں. قرآن میں آیا کہ ہم نے اسے لسان مبین میں نازل کیا ہے. عرب کے جو بادیہ نشین لوگ تھے نا، وہاں کے رہنے والے لوگ، ان کی عربک ڈائلیکٹس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. اس میں کچھ الفاظ کا فرق ہوتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے. اور قرآن بھی 7 قرات کے اندر نازل ہوا ہے. یہ ایک قرات ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن وہ عربی اسی طریقے سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. پھر اتنی انٹرپریٹیشن میں اتنے اختلافات کیوں؟ انٹرپریٹیشن میں اختلافات علماء کی وجہ سے آیا ہے، ترجمے میں کہیں نہیں آیا، انٹرپریٹیشن میں آیا، تفسیر میں آیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، قرآن کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں انگلش زبان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے نا. انگلش کا اگر میں ایک مضمون لکھ کے دوں ایسے 10 لوگوں کو جو اردو کی فیلڈ میں بھی اپنی ایپیکس کو ہوں، اور انہیں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، اپروپریٹ ورڈ ڈھونڈ کے، اور انہیں انگلش بھی اسی لیول کی آتی ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 100% ایک جیسا ترجمہ کریں گے؟ لیکن مفہوم ایک جیسا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کوئی کرے گا، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم فرمانے والا ہے. حالانکہ ہے لفظ کہیں موجود نہیں ہے، ہم اس کو جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا، اسی لیے احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع مہربان اور رحمت والا. ہے نہیں انہوں نے آگے ساتھ لگایا، لیکن کوئی فرق پڑا ہے؟ معنی وہی. اچھا کسی نے ترجمہ کر دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اچھا کوئی فیمیل ہوگی تو کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں کرتا کرتی تو اس میں لکھے ہی نہیں ہوا، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے شروع اللہ کے نام سے. تو ہم کہتے ہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر شروع کرتا ہوں کوئی کہہ دیتا ہے تو شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا. تو یہ صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اسے مسئلہ بنانا ہی نہیں چاہیے. جب بھی ایک زبان دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اپروپریٹ ورڈ اس کے لیے جب یوز کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بہتر چناؤ ہے، لیکن مفہوم ٹرانسفر ہو جاتا ہے. میرے نزدیک قرآن کا سب سے بیسٹ ترجمہ جو ہے نا مولانا مودودی نے کیا ہے رحمہ اللہ. انہوں نے قرآن کا جو عربی زبان کا سوز و گداز تھا نا اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو میں اس طریقے سے، اپروپریٹ ورڈز. یعنی مجھے قرآنک عربی کافی حد تک آتی ہے، مجھے ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن کھولنے کی، لیکن وہی جو سوز و گداز مجھے عربی میں قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے نا، وہ مولانا مودودی کے ترجمے میں فیل ہوتا ہے. اور انہوں نے جو تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ میں اس کو اس طرح نہیں ترجمہ کروں گا کہ نہیں، قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان ہے، میں لٹریچر میں اسے ٹرانسلیٹ اس طریقے سے کروں گا تاکہ اس کی تھیم، اس کے اندر جو زور اور پیشن ہے وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہو جس نے عرب کے لوگوں میں بجلی بھری ہے. اور یقین کریں قرآن آج بھی ہم پڑھتے ہیں نا، مجھے تو یہ میں کتنی بار اس کو ترجمے سے پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، اور بڑے پیشن کے ساتھ. مجھے یہ کبھی بوریت نہیں ہوتی اس کو پڑھتے ہوئے، نہ فیل ہوتا ہے یہ کوئی پرانی کتاب ہے. اس لیے آپ دیکھیں الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ انسان کی وہی ہے. آج بھی انسان دنیا میں اسی طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتے تھے. آج بھی ماں باپ کا رشتہ ہے، بیوی بچوں کا رشتہ ہے. آج بھی انسان کھانا کھاتا ہے تو زندہ رہتا ہے، 24 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ اسے سونے کی حاجت ہوتی ہے، اور جو اس نے کھایا ہے اس کو نکالنا اسے پڑتا ہی ہے. یہ ساری کمزوریاں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. بڑھاپے کو وہ ٹال نہیں سکتا، موت کو ٹال نہیں سکتا. کیا انسان میں کوئی فرق آیا؟ زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑے سال پسند ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی زندگی آسان کر لی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روک تو نہیں پا رہے، نظر کمزور ہونے سے روک تو نہیں پا رہے، اپنے آپ کو نیند سے آزاد تو نہیں کر پا رہے. وہ ساری چیز تو ہمارے ساتھ اسی طرح لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، سیکس سب سے زیادہ امپورٹنٹ جذبہ، فرائڈ نے تو ابھی کہا ہے نا، قرآن تو بہت پہلے کہہ رہا ہے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں شہوت والی چیزیں جن میں انسان کی خواہش ہے. پہلے نمبر پہ عورتیں،
تو آج بھی اسی طریقے سے ہے. فرعونیت آج بھی اسی طریقے سے ہے. آج اس کا نام کچھ اور ہوگا, پوسٹ وہی موجود ہے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. یہ لوگ کہتے ہیں 1400 سال, سر 14,000 سال پرانی بات بھی ہو تب بھی کیا جھوٹ بولنا آج اگر برا سمجھا جا رہا ہے تو آج سے 14,000 سال پہلے برا نہیں تھا؟ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس زمانے میں اگر اچھا تھا تو آج اچھا نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دینا اس زمانے میں اگر برا تھا تو آج نہیں ہے. یہ اخلاقی رویے, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کبھی بھی نہیں بدلتی. اس لیے الہامی کتابوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی, یہ اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. رہ گی سائنس یا آپ کے جدید مسائل, اس میں تو قرآن حکیم نے آپ کو اوپن چھوڑ دی ہوئی ہے ایک آیت کے اندر, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے اس میں یہ آیت نمبر 36 ہے, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز. تو ہمیں یہ ایک سمجھ لیں کی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اپنے حواس خمسہ کو یوز کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھایا ہوا ہے. نہیں, اس کی کوئی دلیل نہ ریویلڈ نالج میں ہے نہ ایکوائرڈ نالج میں. تو جب تک ڈیفینیٹ علم نہ ہو آپ نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرنا. سائنس سے ہمیں اسی لیے محبت ہے کہ وہ ڈیفینیٹ علم کی طرف بلاتی ہے. اس کو سپورٹو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں, پھر آپ اگلا سوال کریں اپنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ کھجور کی پیوند کاری کر رہے تھے اس کے میل اور فیمیل کے اعتبار سے فصل حاصل کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ علیہ السلام وہاں سے چلے کہ خاموش ہو کے, انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا, انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا. فصل تھوڑی ہوگی کیونکہ 295C نہیں تھی. اوپنلی آ کے حضور سے شکایت کی, یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا تھا دیکھیں ہماری تو فصل کم پڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرو, میں نے تو ایک پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. پھر آپ نے ساتھ فرمایا اگر میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں دین کے حوالے سے وہ تم لے لیا کرو, لیکن تمہارے دنیاوی معاملات میں اگر میں تمہیں کوئی سجیشن دوں تو جو چیز تم نے ایکسپیرینس سے حاصل کی ہے تم اسی کو فالو کرو. یار اتنا جگرا کسی کا ہو سکتا ہے کہ پروفٹ ہو, لیڈر بھی ہو, جس کے ساتھ آپ کا ایمان جڑا ہوا ہے, اور وہ شخص اپنے آپ کو پیش کرے کہ نہیں بھائی سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں, تمہارا ایکسپیرینس کسی فیلڈ میں اللہ نے پروفٹ کو نہیں سکھائی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی ضرورت تھی. وہ ہدایت کے امام ہیں, ظاہر ہے انہوں نے تو اس کام کے لیے ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سائنٹیفک چیزیں ان سے کروانی ہوتی نا, تو جس اللہ نے ایمبریولوجی سے متعلق آیات نازل کر دی, جیولوجی سے متعلق, اسٹرونومی سے متعلق, جو آج ہمیں 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں الیکٹرانک مائکروسکوپ سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چیزیں ان کو سکھا سکتا تھا. لیکن قرآن کا جو مقصد ہے انسانیت کی ہدایت ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, سائنس کی کتاب ہے, اللہ کی نشانیوں کی, چاہے وہ فزیکل فینومین آف نیچر ہوں یا باقی چیزیں ہوں. گاڈ اورینٹڈ ہمیں یہ کتاب کرتی ہے, سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بولتی ہے, جو اسٹیبلش سائنس ہے الحمدللہ اس کی تصدیق کر رہی ہے.